کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور پھر خود اپنی طرف سے آگے اس کی وضاحت کی کہ میرے لحاظ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں جو تیسرا طبقہ ہے جو مولا علی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ہمیں اس طبقے کا رستہ دیا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو فرض ہے کہ ہر سنی خطیب اس کو بیان کرے، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف میں 6102 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد کی پہلی جلد میں بھی وہ موجود ہے۔ فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تجھ میں ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ کون سی جھلک؟ ابغضتہ الیہود، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے جہنم میں پہنچے، ایک بذریعہ بغض اور دوسرے بذریعہ محبت۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، حتی بہت امہ، یہاں تک کہ ان کی امی جان مقدس سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان پر بھی بہتان لگا دیا، یہ کہہ کر کے عیسیٰ معاذ اللہ بن باپ پیدا نہیں ہوئے، فلاں چرواہا ان کا باپ ہے، اور اتنی بڑی گندی بات انہوں نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں کر دی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، دوسری طرف نصارہ نے پیار کیا، کرسچن جو ہیں، یہ بذریعہ پیار جہنمی بنے۔ کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ پیار کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ماننے لگے جو رب نے ان کو دیا ہی نہیں تھا، یعنی ان کو ابن اللہ ماننے لگے۔ ہمارے ماحول میں محبت کی ایک ہی قسم سمجھی جاتی ہے کہ محبت اہل بیت جنت کی ٹکٹ ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ محبت اہل بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک جنت کی ٹکٹ ہے اور دوسری جہنم کی ٹکٹ ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اندھیر نگری ہے کہ حب علی، حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ کیٹاگری جو جہنم میں لے جانے والی محبت ہے۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے تو بغض کی وجہ سے نہیں کہتے تھے، اپنے طور پیار کی وجہ سے کہتے تھے، اور پھر جو ان کو کہنے سے روکتے تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ تمہارے اندر کوئی مروڑ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی حب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سرکار نے یہ خبر دی قیامت تک کے لیے کہ علی تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ کچھ تمہارے بغض میں مارے جائیں گے اور کچھ تمہاری غیر شرعی محبت میں مارے جائیں گے۔ نام اس کا محبت ہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو علی علی کرنا ہے، ہم نے بے حد ان سے پیار کرنا ہے، یہ کوئی شرعی حد۔ ویسے تو دین کہتا ہے کہ ان سے کھل کے پیار کرو، بے حد پیار کرو، یعنی اس معنی میں کہ 100 درجے، 1000 درجے، لاکھ درجے یہ حدیں توڑ دو اور پیار ہی پیار کرتے جاؤ۔ مگر آگے جو شریعت نے حد رکھی ہوئی ہے اس حد کو توڑو گے تو پھر جہنمی بن جاؤ گے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ نبی نہیں، شریعت کہتی ہے وہ اللہ نہیں، شریعت کہتی ہے وہ خلیفہ اول نہیں۔ اب جو کہتا ہے کہ ہم نے کسی کی نہیں ماننی، ہم نے بے حد شرعی کراس کر کے بھی ان سے پیار کرنا ہے اور ہم نے بچ جانا ہے، چونکہ مولا علی کے سے ہم پیار کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 14 صدیاں پہلے جب یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو ساتھ یہ تقریر اپنی طرف سے بھی سنائی جو آج سنانا فرض ہے اس بندے پر جو علی والا ہے،
اور جو علی کا دشمن ہے، علی کا مخالف ہے، وہ نہیں سنا سکتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا عیسیٰ والا نہیں ہے، عیسیٰ کا باغی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گا کہ چلو کوئی نہیں، میرے نبی کی شانی بیان کر رہا تھا. جب وہ حد کراس کر گیا ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب خود بیزار ہیں، ناراض ہیں، تو اللہ کیسے ان کی وجہ سے کسی کو کوئی چھوٹ دے؟ تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث میں آگے موجود ہے، مشکات شریف میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 6102 نمبر جو حدیث ہے اس میں فرمایا، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں مولا علی نے اپنی طرف یہ حدیث پہلا حصہ بیان کر کے میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی ان کی ایمانی ہلاکت ہوگی. پہلے نمبر پر آپ نے ذکر ہی محب کا کیا، محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، میری وجہ سے میرا وہ محب ایمانی موت مر جائے گا. مفرط ہے کہ محب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی حدیں بھی توڑتا ہے. قرآن پر ان کو فضیلت دیں، ان کو نبیوں پر فضیلت دیں، انہیں اللہ کہیں معاذ اللہ، ان کو خلیفہ بلا فصل کہیں معاذ اللہ، ہم جو بھی کہیں، چونکہ محبت ہے اور اہل بیت کی محبت جنت کی ٹکٹ ہے. تو مولا علی کہتے ہیں جس نے یہ افراط والی محبت مجھ سے کی، کہ جس محبت میں شریعت کو سامنے نہیں رکھا اور شریعت حدیں پھلانگ کے اس نے مجھ سے پیار کیا، فرمایا پہلے نمبر پر تو یہ جہنم میں جائے گا. 2 طبقے جو میری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک محب مفرط، محب کے ساتھ مفرط کی قید لگا کے تو خود 2 قسمیں بتا دیں کہ ایک محب علی وہ ہے جو غیر مفرط ہے، دوسرا محب علی وہ ہے جو مفرط ہے. اور آج آپ بتائیں کہ کون اس جہان میں یہ معیار بتا رہا ہے کہ محب مفرط کون ہے اور محب غیر مفرط کون ہے؟ یعنی یہاں تو صرف محب کی ایک ہی قسم مانی جا رہی ہے، دوسری قسم ہی نہیں مانی جا رہی. اب اور کوئی معنی مفرط کا ہی نہیں. اور یہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حد مانتے نہیں. حد ہوتا کون ہے بیان کرنے والا؟ کوئی. ہم نہیں مانتے، ہم ملا کی بات نہیں مانتے. اور اس سینہ زوری پر جب ان کی گرفت کی جائے اور انہیں مولا علی کا رستہ دکھایا جائے تو وہ رستہ دکھانے والے کو ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 14 صدیوں میں کہا جاتا رہا ہے. اب تیسرا لفظ آپ نے کیا بولا؟ محب مفرط، آگے یقرضنی بما لیس فی، یقرض ہے تقریض سے، یہ جو کتابوں پر تقریض لکھی جاتی ہے، یقرضنی بما لیس فی، فرمایا میری وہ شانیں بیان کرتا ہے جو رب نے مجھے دی ہی نہیں. وہ تقریض کرتا ہے، میری توصیف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. کس سے؟ بما، ان لفظوں سے، ان القاب سے، بما لیس فی، جو مجھ علی میں ہے ہی نہیں. وہ مجھے خلیفہ بلا فصل کہے گا جبکہ میں خلیفہ بلا فصل نہیں ہوں. وہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے میری خلافت کا اعلان مانے گا جبکہ اس میں میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہے ہی نہیں. وہ مجھ کو معاذ اللہ نبیوں کی مثل یا نبیوں سے اونچا مانے گا جبکہ یہ شان میری ہے ہی نہیں. وہ مجھ کو معاذ اللہ اللہ کہنے پہ تل جائے گا جبکہ یہ میری شان ہے ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے ٹائٹل میں جہنم میں جائیں گے. ہوں گے محب علی مگر مفرط.
ठिकाना जहन्नम। और साथ दूसरे नंबर पर फरमा व मुबग़िज़, मेरे बारे में जो दूसरी पार्टी जहन्नम में जाएगी वो कि जिनको बुग़्ज़ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोग लगा हुआ होगा, जो हकीकत में बुग़्ज़ है। यानी ये नहीं कि जिसको राफ़ज़ी बुग़्ज़ कहते हैं। अगर राफ़ज़ियों का बुग़्ज़ कहना मानना है तो वो तो कहते हैं कि नबियों को भी अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, यानी मुकाबिल इतना बेहया है कि वो उसने बुग़्ज़ अहले बैत का इल्जाम नबियों पे लगाया, सिद्दीकों पे लगाया, सहाबा पे लगाया, वलियों पे लगाया। हमारी क्या हैसियत है? नासबी और खारजी बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ सैयदा फातिमा, बुग़्ज़ हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की वजह से जहन्नम जाएंगे। और रवाफिज हुब्बे इफरात यानी हुब्बे गैर शरी की बुनियाद पर जहन्नम का ईंधन यकीनन बनेंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की।